نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے۔ اسلام میں نحوست کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ عذاب جس دن نازل ہوتا ہے، جن لوگوں کے لیے نازل ہوتا ہے، وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے فی نفس ہی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ اب اس دن عذاب نازل ہوا ان لوگوں کے لیے، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی وہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس تھا۔ ایک چیز اچھی ہوتی ہے کسی کی نسبت سے، اور ایک چیز کسی کی نسبت سے بری ہوتی ہے۔ مثلا یہ چھری ہے، چھری ہے، اگر اس سے آپ پھل کاٹیں، اس چھری کی نسبت پھل کی طرف ہوئی تو یہ اچھی چیز ہے، اور اگر اس چھری سے کسی کا پیٹ پھاڑ دیں تو یہ بری چیز ہے۔ تو گویا کی چیز جو ہے نا، اس کی نسبت برائی کی طرف کیجئے تو بری ہو جاتی ہے، اور اس چیز کی نسبت اچھائی کی طرف کیجئے تو اس سے اچھی چیز وجود میں آتی۔ فی نفس ہی یہ چیز بری نہیں ہے، سمجھ آیا؟ تو فی نفس ہی کوئی چیز بری نہیں ہوتی جی، نسبت کرنے سے۔ چور ہے، چور، قرآن میں ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چوری کیا اس نے، ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب بتائیے، چور کی نسبت سے یہ چیز بری ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور مالداروں کی نسبت سے یہ چیز اچھی ہے کہ کم سے کم اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو چوری تو نہیں کرے گا۔ تو دیکھو، نسبت کی وجہ سے ایک چیز اچھی ہے اور ایک چیز بری ہے، اتنا سمجھ میں آیا نا؟ ہاں، یہ یاد رکھو آپ۔ تو وہ دن منحوس نہیں ہے، اس دن عذاب آیا لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ چھری سے آپ نے پیٹ پھاڑ دیا، چھری فی نفس سے ہی بری چیز نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات جی۔ ان کے قتل کا پلان بنا لیا گیا کہ تینوں کو مار ڈالو۔ اب ایک آدمی بالکل گاؤں کے آخری سرے پر رہتا تھا، دوڑا دوڑا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ کتنی اچھی بات بتا رہے، دیکھو، یعنی بستی میں سارے لوگ نالائق نہیں ہوتے، کم سے کم ایک آدمی تو اچھا ہوتا ہی ہے، پوری بستی خراب نہیں ہوتی، کم سے کم ایک آدمی اچھا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، ایک آدمی اچھا تھا، بھاگا بھاگا آیا اور تقریر کی اس نے قوم کے سامنے کہ میں بھی تمہیں لوگوں میں سے ایک ہوں، تم لوگ عجیب ہو، تم لوگ رسولوں کی اتباع کرو، بول رہے ہو ان کی بات مانو، اتبعوا المرسلین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دو چیزیں ہیں، دیکھو غور سے، ان کے اندر دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ تمہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو پیسے میں نہیں مانگ رہے، من لا یسألکم اجرا، دور دراز سے آئے ہیں تمہارے گاؤں میں، کوئی مطلب نہیں ہے ان کا۔ اگر یہ پیسے مانگتے، کوئی اجر چاہتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ کسی مطلب سے آئے ہیں، لیکن یہ تو پیسے بھی نہیں مانگ رہے نا، من لا یسألکم اجرا۔ اور دوسرے وہم مہتدون، ان کی سیرت دیکھو کتنی اچھی ہے، ان کا کردار بے داغ ہے۔ گویا ایک ہی جملے کے اندر اس شخص نے ان تینوں رسولوں کی پوری بایوگرافی بتا دی۔ کیا کہ یہ اتباع کے لائق ہیں، کیوں؟ پیسے نہیں مانگ رہے نا، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ دور دراز سے آ کر تم کو اچھی بات بتا رہے ہیں اگر کچھ مانگ نہیں رہے تو۔ اور دوسرے ان کا کردار دیکھو کتنے اچھے ہیں، ان کا کردار بالکل بے داغ ہے۔ ایک جملے کے اندر ان لوگوں کی پوری سیرت کی تصویر کشی کر دی ہے اس شخص نے اتنے جامع انداز میں، اور کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ اب یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی پرستش کرتے تھے نا، تو کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو؟ بلکہ کیا بولتا ہے یہ، مجھے کیا ہو گیا ہے
کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ دیکھو دعوت کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ کسی کے سامنے جب دعوت پیش کرو تو پہلے اسے گمراہ مت ٹھہراؤ. ارے تو گمراہ ہے, تو جاہل آدمی ہے, تیری سمجھ میں کیا بات آئے گی. ارے جب دعوت اس طرح پیش کرو گے تو اسے ماننا بھی ہوگا تو نہیں مانے گا. تو مدعو کو گمراہ اور جاہل قرار دے کر کے آپ اگر دعوت پیش کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کرے وہ آپ کا مخالف بن جائے گا, معاند بن جائے گا. تو کیا بول رہا ہے دیکھو, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ لا اعبد الذی فطرنی, کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں, اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اچھا جب لوٹانے کی بات آئی تو یہ نہیں کہہ رہا ہے جس کی طرف میں لوٹایا جاؤں گا, وہ کہہ رہا بھائی الیہ ترجعون, جس کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. یہ دیکھو کتنی اچھی بات کی ہے اس نے. لوٹانے کی بات آئی تو تم لوگ لوٹاؤ جاؤ گے اس کی طرف, ڈرا رہا ہے. لیکن دعوت جب پیش کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں, اس ذات کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی. یہ دعوت کا انداز بتایا گیا. اور پھر کہہ رہا ہے کیا میں اللہ کے علاوہ معبود بنا لوں کہ اگر رحمان کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ وہ بچا سکتے ہیں. کہہ یہ رہا ہے کہ یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو, اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچا دے تو یہ میری تکلیف دور نہیں کر سکتے. انی اذا لفی ضلال مبین, اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پرستش کروں تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا, کھلی ہوئی گمراہی. اب ڈائریکٹ اعلان کر دے رہا انی آمنت بربکم. یہ نہیں کہا میں اپنے رب پر ایمان لایا, تمہارے رب, وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, رب العالمین ہے وہ. انی آمنت بربکم, یہ نہیں کہہ رہا میرے رب کے اوپر, میں تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آیا. میں نے کوئی غلطی نہیں کی, وہ تو تمہارا بھی رب ہے نا. فاسمعون, میری بات سنو. کہا کہ مارو اس کو. سارے لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور جب لوگ ہٹے وہاں سے تو وہ مر چکا تھا. سارے لوگوں نے اسے لات کھوسے مار مار کر کے ہلاک کر دیا. وہاں سے جب ہٹے تو دیکھا گیا کہ وہ آدمی زندہ نہیں ہے, مر گیا. لاہو توحید کے لیے کچھ لوگ اس طرح بھی مرتے ہیں, اس طرح مر جاتے توحید کے لیے. صرف اللہ کی عبادت کو پیش کرنے کے لیے, اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کچھ لوگ اس طرح بھی جان دے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا تو نے میری توحید کے لیے جان دی ہے تو تیرے لیے برزخ نہیں ہے. دوسرے لوگ کہاں رہتے, مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے تک وہ برزخ میں رہتے ہیں. وہ نہ دنیا میں رہتے ہیں نہ آخرت میں رہتے ہیں, نہ جنت میں رہتے ہیں نہ جہنم میں رہتے ہیں. کوئی سجین میں رہتا ہے, کوئی علیین میں رہتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے برزخ نہیں ہے, آ جاؤ ہماری جنت میں. قیل ادخل الجنہ, جان دے دی. اللہ نے فرمایا میری جنت کے اندر آ جا, جنت کے اندر آ جا. برزخ کو بھی سے ہٹا لیا گیا. یہاں سے یہاں تک یہ رہنا ہے آدمی کو مرنے کے بعد, یہ ہٹا لیا گیا, پورا پیریڈ ختم کر دیا گیا. اس لیے کہ اس نے اللہ کی توحید کے لیے جان دی ہے. یہ ہے توحید کی قدر و قیمت. جی ڈائریکٹ برزخ ہٹا لیا گیا, یہاں سے یہاں تک تمہیں نہیں رہنا ہے, یہ ڈائریکٹ ادھر سے ادھر آ جاؤ. قیل ادخل الجنہ, جنت میں آ جاؤ, داخل ہو جاؤ جنت میں. اب جنت میں پہنچا, وہاں کی نعمتیں دیکھی تو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون, ہائے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. بما غفر لی ربی, توحید کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. وجعلنی من المکرمین, اور میرے رب نے میرا کتنا اکرام کیا ہے, میری کتنی عزت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں انسان بہت بڑا ہو جاتا ہے, بہت معزز ہو جاتا ہے, اللہ کے نزدیک مکرم ہو جاتا ہے. وجعلنی من المکرمین. ابن عباس فرماتے ہیں قال عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رحم اللہ مؤمن آل یاسین
نصح قومہ حیا و میتا، اللہ آل یاسین کے اس مومن کے اوپر رحم کرے کہ زندہ رہا تب بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا، مرنے کے بعد جنت میں پہنچا تب بھی اپنے قوم کو نہیں بھولا، ان کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ اللہ، یہ کہتے مسلمان ٹیررسٹ ہوتے، دیکھو مرنے کے بعد بھی وہیں سے بول رہا ہے، کاش میری قوم جان پاتی، سمجھ لیتی یہ اپنی قوم کا غیر مسلم ہے، مرنے کے بعد بھی ان کا خیر خواہ ہے۔ ابن عباس نے وہی کہا کہ اللہ آل یاسین کے مومن کے اوپر رحم کرے کہ وہ زندہ تھا تو بھی اپنی غیر مسلم قوم کے لیے خیر خواہ تھا، اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہی میں لگا ہوا ہے۔ جو توحید والے ہوتے وہ زندگی میں بھی مسلمانوں کے خیر خواہ تو ہوتے ہی ہیں، غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ ہوتے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی سے ہچکچاتے نہیں۔ یہ کہتے کہ کاش جو میرا دوست غیر مسلم تھا، میرے محلے میں جو غیر مسلم لوگ تھے، کاش وہ بھی توحید قبول کر لیتے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور جس کی وجہ سے اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، کاش یہ مغفرت انہیں حاصل ہوتی اور یہ اکرام، یہ عزت ان کو حاصل ہوتی۔ اللہ، ایک آدمی مار دیا گیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، سوال یہ پیدا ہوا مرنے کے بعد آدمی ہوتا ہے زندہ؟ جی، دلیل آگے دی جا رہی ہے، مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوتا ہے، تمہارے سامنے ہی ہے نا دلیل، کیا؟ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا، کسی ایسی زمین سے گزرے ہو گرمی کے موسم میں جب دھول اڑ رہی ہوتی ہے میدان میں، کھیل کا میدان ہوتا ہے نا، ملعب، پلے فیلڈ ہوتی ہے، گرمی میں جاؤ تو خالی دھول ہوتی ہے، وہاں پہ دھول ہوتی ہے، کہیں کوئی معمولی ہرا پودا نظر نہیں آتا، دھوپ کی وجہ سے سارے پودے جل جاتے ہیں، دھول اڑتی ہے، اور برسات میں اسی فیلڈ میں جاؤ تو چاروں طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب پودے اوپر سے سوکھ چکے ہیں مگر ان کی جڑیں دھول کے اندر ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو وہ جو جڑیں دھول کے اندر ہیں ان جڑوں کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے پانی کی وجہ سے، اور پودے ہرے بھرے ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی مرنے کے بعد تم زمین میں چلے جاؤ گے تو سور پھونکنے کے بعد ایسے ہی تم کو اٹھایا جائے گا جیسے یہ سوکھی ہوئی زمین کا، مری ہوئی زمین کا حال ہے۔ یہ مشاہداتی دلیل ہے باس بعد الموت کی۔ کیا کتاب ہے، کتنی شاندار کتاب ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ وَأَحْيَيْنَاهَا، مری ہوئی زمین نشانی ہے ان کے لیے، ہم مری ہوئی زمین کو، یعنی جہاں زمین سوکھی ہوئی ہوتی ہے، کچھ گرمی کے موسم میں کچھ ہریالی دکھائی نہیں دیتی، وہ مری ہوئی زمین ہے، بارش ہوتی تو أَحْيَيْنَاهَا، تو مری ہوئی زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، تو تم مر جاؤ گے تو ہم تم کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد باس بعد الموت پر ایک بہت ہی دقیق، ایک بہت ہی باریک اور ایک بہت ہی علمی دلیل دی جا رہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قانون تزویج۔ اس کائنات میں قانون ہے، ایک لا ہے جو جاری ہے کہ ہر چیز اپنا ایک جوڑا رکھتی ہے، گورے کے مقابلے میں کالا، ناٹے کے مقابلے میں اونچا، بلندی کے مقابلے میں پستی، برے کے مقابلے میں اچھا، مرد کے مقابلے میں عورت۔ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا جوڑا نہیں ہے؟ اس کائنات میں ایک لا ہے، ہمارا ایک لا جاری ہے، اور وہ قانون تزویج۔ ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے، تو جب ہر چیز اپنا جوڑا رکھتی ہے تو دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے نا، آخرت۔ یہ کیسے؟ اس لیے کہ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک نتیجہ نہیں نکلتا۔ مرد اگر عورت سے نہ ملے بچہ پیدا ہوگا نہیں نا۔ کوئی یہ کہے کہ میں شادی نہیں کروں گا اور بچہ ہو جائے گا، انت جاہل۔ اس لیے کہ عورت سے ملے بغیر، جوڑے سے ملے بغیر
زندگی بامقصد نہیں ہوتی، ایسے ہی کوئی چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تو بامقصد نہیں ہوتی، ایسے ہی دنیا کا جوڑا ہونا چاہیے ورنہ دنیا بے مقصد ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کا جوڑا آخرت ہونا چاہیے تاکہ یہ دنیا